میں نے جب جب آمنہ کو دیکھا مجھے بڑی مطمئن نظر آئیں۔ بڑا سکون تھا ان کے چہرے پہ اور بڑی نرمی تھی ان کے چہرے پہ۔ ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں لیکن اتنی میرے ملاقات نہیں تھی، کبھی کبھار کا آنا جانا تھا۔ اچھا، ماں باپ کے گھر میں رہتی تھیں، پتہ نہیں چلا کہ وہ ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی ان کے کیونکہ بچے تو نظر نہیں آئے کہ کوئی شادی ہوتی اور گھر بیٹھی ہوتی تو بچے ہوتے، نظر نہیں آئے۔ خیر وہ جب ہمارا کبھی کبھار کا آنا جانا تھا تو میں نے ایک دفعہ ملاقات پہ ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کا چہرہ جو ہے نا اتنا پرسکون مجھے نظر آتا ہے، اس ٹینشن کے دور میں اتنا پرسکون اتنا مطمئن چہرہ تو کبھی کبھی نظر آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے میں نے نا اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں کسی سے کوئی بدلہ لیتی ہی نہیں، کوئی جو کچھ کہتا رہے، برا بھلا کہے، کوئی کسی اور طرح کا نقصان پہنچائے، میں تو کسی سے بدلہ نہیں لیتی، بس میں تو چپ کر جاتی ہوں۔ بدلہ لینے سے تو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک سب سے پہلے تو اپنا آپ جلتا ہے، اس کے بعد جب بدلہ لے لو تو پھر ایک گلٹ اور ایک پشیمانی شروع ہو جاتی ہے کہ شاید تم سے زیادتی ہو گئی یا ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا۔ بدلہ لے کے ٹھنڈک تو پڑتی نہیں، تو ان کی بات بہت اچھی لگی۔ ایک دفعہ پھر وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، تو باتوں باتوں میں کہنے لگی میرے شوہر نے یہ کہا، میں نے کہا اچھا آپ کی شادی ہوئی تھی؟ کہتی میں تو مطلقہ ہوں۔ میں نے کہا اچھا مطلقہ ہیں آپ، کیا ہوا تھا؟ اتنی حسین خوبصورت، ان کو جیسے کہتے ہیں اتنی، ان کا رنگ اتنا صاف تھا کہ نظر ڈالو تو میلی ہو جائیں، نقش اتنے حسین تھے کہ مشرقی حسن کے پیمانے پہ پورے اترتے تھے اور غزلوں پہ غزلیں کہی جاتی تھیں۔ میرے دل میں ہوا کہ اتنی خوبصورت عورت کو کون بدقسمت شخص چھوڑ کے چلا گیا، نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ خوب سیرت بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کہانی سنائی، کہنے لگیں کہ میری نا شادی ہوئی تھی اور بڑی اچھی میرے میاں تھے، میرے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا، میں خوش تھی۔ پھر میرے میاں نے کہا میں نے باہر جا کے پڑھنا ہے، تو ہم دونوں چلے گئے باہر، ہم کینیڈا چلے گئے، وہاں انہوں نے داخلہ لے لیا۔ اب میاں پڑھتے تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے، تو میں نے نوکری کرنا شروع کر دی، اور میں اتنا زیادہ کام کرتی تھی، اتنا کام کہ بس میں نے ہفتہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کی کہ اس دن پیسے زیادہ ملتے ہیں، تو میں وہ دن بھی کام میں لگاتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میرے بچے ہوں، تو میاں نے کہا کہ نہیں بچوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی میں نے پڑھ لوں، پہلے کیریئر بنا لیں، اس کے بعد بچے تو ہو ہی جائیں گے۔ میں نے صبر کر لیا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ میں نے دن رات محنت کی، وہ صرف پڑھتے تھے، عام مردوں کی طرح پڑھتے تھے۔ تو اب جیسے پاکستانی مرد ہوتے ہیں، پاکستان میں کوئی کام کاج کرتے نہیں ہیں، بس گھر میں آ کے تو بادشاہ بن جاتے ہیں اور بیویاں کنیزیں بن جاتی ہیں، تو سارے کام تو وہ باہر تو برابر سے کام کرتے ہیں، اور پاکستانی مرد بھی وہاں جا کے کام کرتے ہیں۔ لیکن کہتی میرا میاں تو نرالا ہی تھا، اس نے وہاں بھی کوئی کام نہیں کیا، صرف پڑھتا تھا، میں بھی خوش تھی چلو یہ کچھ بن جائے گا، تو میرا بھی کچھ ہمارا مطلب میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوں تو اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ ڈاکٹر بن رہے تھے، اور ڈاکٹر بننے میں بہت سال لگتے ہیں، کہتے میرے 8 سال وہاں پہ لگائے۔ یہاں سے بھی پڑھ کے گئے تھے لیکن وہاں جا کے بھی پڑھنا پڑتا ہے، اور ان کے معیار پہ آنے کے لیے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں۔ تو 8 سال تک میں نے محنت کی، اس کے بعد جب انہیں ڈگری مل گئی تو پھر ہم نے کہا چلو پاکستان چلتے ہیں۔ ہم پاکستان آ گئے، یہاں پہ آئے ہم 1 ڈیڑھ مہینہ رہے، میں نے شاپنگ کی، واپس جانے کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ بنائے، وہ ہمارے گھر آتے جاتے رہے، اور جب ہمیں جانا تھا تو وہ آئے اور ایک لفافہ دے کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کھولا، طلاق نامہ تھا، میں تو وہیں بے ہوش ہو گئی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ طلاق نامہ کیسے ہے۔ میری بہن جو تھی وہ بھی کہنے لگی باجی میں تو ایک دفعہ بھی شبہ نہیں ہوا کہ یہ شخص کے دل میں کیا ہے، ہمارے گھر آ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، اچھی طرح بات چیت تھی، سب کچھ تھا، تو انہوں نے تو کبھی ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ آپ کی کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی لڑائی ہوئی تھی، اب تمہارے سامنے ہم تو واپس جا رہے تھے۔ اگلے دن فلائٹ تھی، بعد میں پتہ چلا انہوں نے یہاں شادی کر لی، پاکستان میں آ کر بیوی لے کے چلے گئے، اور جو میں نے اتنی خدمت کی تھی، اتنی خدمت کی تھی، اتنا کچھ کیا تھا، اپنی ہر شے کی قربانی دی تھی، اور وہ مجھے چھوڑ گئے۔ تو مجھے ایک قدرتی بات ہے کہ تکلیف بھی ہوئی اور مجھے بہت درد بھی ہوا، اور میں نے پریشان بھی ہوئی میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن رفتہ رفتہ مجھے صبر آ گیا۔ اب مجھے ان سے اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے کہ میں نے نا اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔
نہیں اس میں کیا بات ہے، نفرت ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیا تو اس میں کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی میں نے نا اپنا بدلہ نہیں لیا، اگر میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور میں نا اس لیے میں نے ان پہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ جو ہے نا وہ بدلہ مجھ سے اچھا لے گا۔ مجھے اتنی نفرت ہے، اگر میں یہی بدلہ لے لیتی تو یہ تو اس کا تو وہ میرا اور اس کا حساب برابر ہو جاتا۔ میں نے اپنی نفرت سنبھال کے رکھی ہے، میں نے ان کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا پھر تو بری بات ہو گئی، پھر تو یہ ہو گیا کہ ان کو تو بہت سخت سزا ملے گی۔ کہنے لگی ہاں میں باقی سب کو معاف کر دیتی ہوں، میں بدلہ نہیں لیتی، لیکن اس شخص نے میرا اتنا بڑا دل دکھایا، اور دکھانے کے علاوہ اس نے نا مجھ سے دھوکہ کتنا بڑا کیا، آخری وقت تک اس نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا۔ اور کوئی گوری نہیں، پاکستانی لڑکی سے شادی کی ہے اس نے، دوبارہ جو شادی کی، تو میرا دل اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں نے اپنے بچوں کی قربانی، اپنے گھر کی قربانی اس شخص کے لیے دی، اور اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، تو بس میرے دل میں تو میں نے اسے معاف نہیں کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا، میں نے صرف اللہ پہ چھوڑا۔ میری نفرت کی انتہا یہ ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں پہ پھر انہوں نے یہاں بھی نوکری شروع کر دی، اپنے ماں باپ پہ بوجھ بننا گوارا نہیں کیا، بھائی ان کا کوئی تھا نہیں، بہنیں تھیں، ماں تھی، خالہ تھی، ماموں تھی، انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی ان کی بہت خدمت کی اور اپنی زندگی کو آسان بنا لیا۔ تو پھر میں ان کو چہرے کو دیکھتی تھی، اور میں کہتی تھی شاید ان کے چہرے پہ جو سکون اور اطمینان ہے، ایک عورت کی زندگی تباہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مینٹین رکھا ہوا ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ یہ کسی سے بھی انتقام نہیں لیتی، کوئی معاملہ اللہ پہ معاف کر دیتی ہیں، اللہ پہ بھی نہیں چھوڑتی۔ ہاں شوہر کی طرف سے اتنا دل دکھا کہ وہی معاملہ صرف انہوں نے اللہ کے سپرد کیا ہے، ورنہ یہ تو اللہ کے اوپر بھی نہیں چھوڑتی، کیونکہ یہ تو میرے نزدیک بھی ہے کسی سے نفرت کی انتہا ہے کہ اسے دنیا میں معافی نہ ملے، اور پھر وہ آخرت میں پکڑا جائے، اور آخرت میں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ وقت نہ لائے، اور اتنی نفرت نہ ہو کسی سے، اور کوئی کسی کو اتنی تکلیف بھی نہ پہنچائے کہ وہ اپنا سارا حساب اللہ پہ چھوڑ دے اور آخرت پہ چھوڑ دے۔